بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 سے 80 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور محمد عاقب اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شاہد، آج کی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں میں آپ سے ایک سوال کے ساتھ۔ جی سر۔ آپ کے خیال میں انسانی زندگی کے وہ کون سے دو پہلو ہیں جن کے حوالے سے انسان بہت زیادہ تشویش کا شکار رہتا ہے؟ سر دو مین پہلو بتائے جائیں۔ پہلو تو سر کئی ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ زندگی میں سر بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں تشویش۔ ایک تو انسان چاہتا ہے کہ میں تندرست و توانا رہوں، صحیح۔ ٹینشنز کم سے کم ہوں اور جو میری ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ 50% مارکس۔ دو، زندگی کے جن دو پہلوؤں کے حوالے سے انسان سب سے زیادہ تشویش کا شکار رہتا ہے نا، جی، ان میں سے ایک ہے اس کی عمر، جی، دوسرا ہے اس کی صحت۔ ٹھیک ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ لمبی عمر گزارے، جی ہاں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزارے۔ آج ہم اپنے دوستوں سے جو گفتگو کرنے لگے ہیں اس کا تعلق انہی دو پہلوؤں کے ساتھ ہے، جی، اور اس کے حوالے سے جو جدید تحقیق ہوئی ہے اور اس کا جو آؤٹ کم ہے، ہم اس کے حوالے سے اپنے دوستوں سے گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے کہ عمر کیسے بڑھائی جائے، عمر کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، اچھا، اور صحت مند کیسے رہا جا سکتا ہے۔ اور میں شروع میں ایک بات کرتا چلوں، کچھ سائنسدان ایون یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ آنے والی جو جنریشن ہے، جو نئی نسل اب آنے والی ہے، جی، ہو سکتا ہے اس کی اوسط عمر 150 سال ہو۔ گفتگو کے آغاز میں ہی میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں، اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک درخواست کرتا چلوں، وہ ہماری ویڈیو کو نا مکمل دیکھا کریں، ٹھیک ہے، شروع سے آخر تک دیکھا کریں، تاکہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، جس تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ پوری بات انہیں ہماری سمجھ آ سکے۔ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہم صرف پہلے تھوڑا بیان کرتے ہیں تو آخر میں اس کی ڈیٹیل بیان ٹھیک ہے نا، کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم باتیں ہیں، آپ کی اپنی زندگی سے متعلق باتیں ہیں جو آج ہم کرنے لگے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ گفتگو سننے کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں بہتری لانے کے حوالے سے، اپنی عمر اور اپنی صحت میں بہتری لانے کے حوالے سے بہت ساری رہنما گائیڈ لائنز مل جائیں گی۔ لیکن درخواست وہی، ہماری ویڈیو شروع سے آخر تک توجہ سے سنیے گا اور دیکھیے گا۔ سائنسدانوں کی جدید تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ شاید اب یہ ممکن ہو کہ انسانوں کی زندگی کو زیادہ طول دیا جا سکے اور ان کو زیادہ صحت مند طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ حالانکہ سر ہمارا کھانا پینا، رسم و رواج تو ایسے ہو گئے ہیں کہ ان ہیلدی اور سارا کچھ جو ہے وہ تو ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور دوستوں کو بتانا چاہیے کہ جدید تحقیق کیا کہتی ہے، جی، اور کیا ہم اس جدید تحقیق کے حساب سے اپنے لائف سٹائل میں کوئی تبدیلیاں لا کر جی، ایک طویل اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا تعلق بہت سارے اہم پہلوؤں سے ہے، جیسے آپ نے کہا، اس میں ہماری خوراک بھی شامل ہے، اس میں ہمارا رہن سہن بھی شامل ہے، اس میں ہمارا سانس لینا، اٹھنا بیٹھنا، ایکسرسائز کرنا، جی، ورزش کرنا، سب شامل ہے۔ لیکن میں ایک اور سوال آپ سے پوچھوں، جی، زندگی کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ وہ کون سی دو اہم چیزیں ہیں ان میں سے جو زندگی کو ختم کرنے میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہیں؟ سر آکسیڈنٹس جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ ہوں تو ظاہر ہے کہ سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ٹینشنس سے ڈیفرنٹ آئی تھنک آگے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر تو الٹیمیٹلی شاید وہ لے جاتے ہیں اس اسٹیج کی طرف۔ 50%۔ جی، اچھا، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سانس، جی، یہ ہماری موت کا سبب بنتا ہے، سانس، اور ہماری خوراک ہماری موت کا سبب بنتی ہے۔ اوکے، کیسے؟ یہ جو ابھی آپ نے آکسیڈنٹس کی بات کی ہے نا، جی، اس کو آکسیڈیٹو سٹریس کے حوالے سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر جی، تھوڑا سا اگر میں اپنے دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ انسانی جسم کے اندر جو خلیے موجود ہیں، ان خلیوں کے اندر ایک آرگنیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائٹوکونڈریا، جی، پاور ہاؤس آف دی سیل۔ یہ پاور ہاؤس ہمارے جسم کو وہ توانائی فراہم کرتا ہے جس کی بنیاد پہ ہمارا جسم مختلف افعال سر انجام دیتا ہے۔ جی، لیکن اس توانائی کو پیدا کرنے کے لیے آکسیجن کی موجودگی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آکسیجن ہم حاصل کرتے ہیں سانس کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم سانس کے ذریعے یہ آکسیجن لیتے ہیں اور یہ اس آکسیڈیشن کے توانائی پیدا کرنے کے عمل میں شامل ہوتی ہے، جی، تو ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز بڑھ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز آپ نے کہا کہ وہ مادے ہیں، وہ کیمیکلز ہیں جو ہماری زندگی کو منفی طور پر جی، متاثر کرتے ہیں، ہماری زندگی کو کم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
گویا ہم جو سانس لے رہے ہیں جی بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اسی سانس کی وجہ سے ہم زندہ ہاں ہیں، کہتے ہیں زندگی کی علامت ہے جی سانس آ رہے ہیں اور سانس ٹوٹ رہے ہیں تو ختم ہوگی لائف. لیکن در حقیقت ساتھ ہی ساتھ یہی سانس جی وہ آکسیجن ہمارے جسم میں لے جا رہا ہے جو ہمارے اندر سے ہمارے جسم کے خلیوں کو توڑنے ان کو توڑنے پھوڑنے میں شامل ہے. جی اس لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارا سانس لینے کا عمل ہی ہماری موت کا سبب بن رہا ہے. سر یہاں پہ اگر میں یوں کہوں تو مجھے تو کچھ الٹا سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ریسپائریشن ہے تو اس میں ہم آکسیجن لیتے ہیں تو بریک ڈاؤن کرتے ہیں فوڈ کی تو انرجی اور زیادہ ملتی ہے ہمیں. تو جتنی آکسیجن زیادہ آئے گی تو ہم زیادہ انرجی حاصل کریں گے. اب ہم یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم زیادہ آکسیجن انٹیک کر رہے ہیں تو الٹا موت کی طرف جا رہے ہیں. آپ دوسرا پہلو دیکھیے اس کا. جی یہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ ہماری خوراک سے آتی جی ہے. اور عام طور پہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی ہی زیادہ توانائی آپ کو ملے گی. پھر سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ غلط ہے. ہم جب زیادہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن کی آکسیڈیشن ہو سکتی ہے جی پھر وہ ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں اچھا. اور پھر وہ ہماری موت کا سبب بنتے ہیں. اسی لیے سر کہا گیا نا کہ زیادہ کھانا وبال ہے. تو جی سائنسدانوں کا اب کہنا یہ ہے جی کہ سانس لینے کا عمل اور ہماری خوراک جی یہ دونوں ہماری موت کا بھی سبب یہی ہے. اچھا. کیوں؟ ان کے جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے خوراک کے ذروں کی ہمارے جسم کے اندر، اور خاص طور پر جن کو ہم کیلوریز کہتے ہیں یا کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ جسے کہتے ہیں، ان کی جب توڑ پھوڑ یا آکسیڈیشن کا عمل ہوتا ہے تو اس میں ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز پیدا ہوتی ہیں. لپڈس کی آکسیڈیشن ہوتی ہے، ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز پیدا ہوتی ہیں. اور اگر ان ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کو کنٹرول نہ کیا جائے جی تو پھر یہ جسم کو بہت جلدی بوڑھا کر دیتی ہے. اچھا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ رک رک کے سانس لیا جائے کہ آکسیجن انٹیک کم رہے ہمارا. ابھی آپ دیکھیے ہم جب آخر میں پہنچیں گے اور یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ اس ساری گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا جی تو پھر وہاں ہم یہ باتیں اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب جینز ہیں. جی اور انہوں نے سینکڑوں جینز ایسی دریافت کر لی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں LAGs، لانگیوٹی ایسوسیٹڈ جینز. یعنی یہ وہ جینز ہیں جن کا تعلق ہماری عمر کے ساتھ ہے. ان میں سے کچھ جینز تو ایسی ہیں جو ہماری عمر کو طول دینے کا باعث بن سکتی ہیں، جی لیکن کچھ ایسی ہیں جو ہماری عمر کو کم کرنے کا باعث بھی بنتی ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ سائنسدان اب اس پہلو سے کام کر رہے ہیں کہ جو جینز ہمارے لیے نقصان دہ ہیں جی کہیں ان کے عمل کو روکا جا سکتا ہے. کوئی ایسی کیمیائی مادے، کوئی ایسی ادویات یا مالیکیولز ایسے استعمال کیے جا سکتے ہیں جی جو انسان کو ان کے نقصان دہ پہلوؤں سے بچا سکیں. ٹھیک ہے. اور انسانوں میں تو نہیں، جی لیکن 4 ماڈل سسٹمز ایسے ہیں جس میں سائنسدان بڑے کامیاب تجربے کر چکے ہیں. جی ان میں سے ایک ہے یسٹ، ایک ہے وارم جسے سی ایلیگنس کہا جاتا ہے، دوسرا جسے ہم کہتے ہیں فروٹ فلائی، جی اور تیسرا فروٹ فلائی، اور چوتھا جس کو ہم کہتے ہیں ماؤس. ٹھیک ہے. ان 4 ماڈل سسٹمز کو استعمال کر کے سائنسدانوں نے یہ جینز دریافت بھی کی ہیں جی اور سائنسدانوں نے ان جینز کے عمل کو بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اب سائنسدان ان جینز کے جو ایکسپریشن جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ نقصان دہ جینز کے نقصان دہ اثرات سے انسان کو اور زندگی کو بچایا جا سکے، اور جو عمر کے لیے فائدہ مند جینز ہیں جی ان کی کارکردگی کو بڑھایا جا سکے، ان کی کارکردگی میں بہتری لائی جا سکے. جی بہت عرصے سے یہ تحقیق چل رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ تحقیق کے نتائج عام طور پر اس وقت سامنے لائے جاتے ہیں جب اس کا کوئی مثبت پہلو سامنے آتا ہے. اب سائنسدان کئی چیزوں کے بارے میں تو بہت یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکبات ایسے ہیں جو انسانی زندگی کو بہتر بنانے میں کام آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک مرکب ہے جس کا نام ہے NAD، جی نکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ. یہ جو مرکب ہے اس کی جتنی زیادہ مقدار ہمارے جسم میں موجود ہو جی اتنا ہمارے جسم کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک حد ضرور ہے کہ یہ اپر لمٹ ہے، یہ لوور لمٹ ہے، لیکن اس کے درمیان جتنا زیادہ یہ موجود ہو، یہ جو مرکب ہے یہ ہمارے توانائی کے میٹابولزم میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اور یہ ایک وائٹامن سے بنتا ہے جس کا نام ہے نیاسن. جی بی کمپلیکس فیملی کا یہ وائٹامن ہے. تو بی کمپلیکس فیملی کے وائٹامن نیاسن سے بنتا ہے نکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ،
اور نکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ جو ہے یہ عام طور پر عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سائنسدانوں نے دیکھا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایجنگ کا پروسیس بڑھتا ہے, یعنی آپ کا جو بڑھاپا آپ پہ طاری ہوتا ہے جی جی جی. اس میں ایک کردار اس مالیکیول کا ہے NAD کا, ٹھیک ہے. کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سطح کم ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف سفر شروع کر دیں. یعنی ہم ٹیکنیکلی کہیں تو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں جو انرجی دیتے ہیں, آپ بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جا رہے ہیں, میں سادہ الفاظ میں ٹھیک ہے. سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی طرح سے ہم NAD کے لیول کو برقرار رکھ سکیں جی تو ہم بڑھاپے کو ڈیلے کر لیں گے. اچھا. اور بڑھاپا ڈیلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر جو ہے اس میں طوالت اس کی بہتری آ جائے گی اور زیادہ عمر ہو سکتی ہے, جاندار خلیوں کی, جاندار اجسام کی, انسانوں کی. تو ان کی عمر بڑھانے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ NAD کی سطح جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے جی, اور کم نہ ہونے دیا جائے, کم نہ ہونے دیا جائے, اور اس کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ خوراک کا اس کا مطلب ہے اس کے سبسٹریٹ کو مینٹین رکھا جائے, اس کی سطح برقرار جو بھی درکار ہو. نیاسن جی, وائٹامن B کمپلیکس فیملی کا جو ہے وہ جسم میں کہاں سے آتا ہے, پھر اس کی تفصیل میں بھی جانا پڑے گا کہ ہمارے جسم میں خود سے نہیں بنتا یہ مالیکول. اچھا. نیاسن جو ہے وائٹامن B کمپلیکس یہ ہمارے جسم میں نہیں بنتا, لیکن ہمارے جسم کے اندر بیکٹیریا, ہم نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ کلو گرام کوانٹیٹیز کے حساب سے بیکٹیریا ہمارے جسم میں موجود ہیں. یہ بیکٹیریا ہمارے لیے نیاسن بناتے ہیں. اچھا. تو ہمارا جسم وہاں سے نیاسن حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو نکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ میں کنورٹ کر لیتا ہے. اسی طرح کا ایک اور مرکب ہے, اس کو کہتے ہیں NMN, نکوٹینامائڈ مونو نیوکلیوٹائڈ. ٹھیک ہے. یہ بھی اسی طرح کا مالیکیول ہے, نیاسن سے بنتا ہے اور اس کا بھی توانائی کے میٹابولزم سے بہت گہرا تعلق ہے. تو سائنسدانوں کا ایک تو فائنڈنگ ان کی یہ ہے کہ اگر نکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ کی سطح کو جسم کے اندر برقرار رکھا جائے تو بڑھاپے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسے ایڈیٹو یا غذا نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ والے جب ہم کہہ رہے ہیں باڈی کے اندر یہ سنتھیسائز نہیں ہو رہا تو باہر سے ہم ایسی غذا انٹیک کریں کہ اس سے اس کی مقدار بڑھے؟ یہ مشورہ میں اس لیے نہیں دوں گا کہ معلوم ہو کہ ہمارے کچھ دوست جو ہے نا وہ ادھر ہی چل پڑے ہیں اور انہوں نے وہ چیز کھانا شروع کر دی ہے. اس وقت تک نہیں, جب تک کہ سائنسدان مکمل طور پر اس کی تفصیل سائنسدان نہیں ڈھونڈ لیتے, اس وقت تک یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. ہم اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ جدید تحقیق ہمیں بتا کیا رہی ہے اور سائنسدان کس طرف جا رہے ہیں, اور ان چیزوں کو استعمال کر کے کل کلام وہ ہمارے لیے کوئی ایسی خوراک بھی متعین کر سکتے ہیں, کوئی ایسے ادویات بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو ہماری زندگی, ہماری عمر اور ہماری صحت دونوں میں بہتری لانے کا سبب بن سکتی ہو. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کی. ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہماری خوراک کے مالیکیول اور جسم کے اندر جو مالیکیول موجود ہیں ان کی آکسیڈیشن ہوتی ہے. اس کا تعلق سائنسدان کہتے ہیں آکسیڈیٹو سٹریس کے ساتھ ہے. آپ نے کہا تھا کہ سٹریس جو ہے وہ زندگی عمر کم کرنے کا اور صحت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے. تو سائنسدانوں کا ایک اور جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آکسیڈیٹو سٹریس کو جسم کے اندر کم کر دیا جائے تو یہ ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کم بنے گی, یا کسی طرح سے جو ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز جو بن رہی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, ان کو جسم کو نقصان پہنچانے کا موقع نہ دیا جائے, تب بھی انسانی عمر اور انسانی صحت دونوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ مراقبہ, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمر میں طوالت کا سبب بنتا ہے. اچھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے شاید دیکھا ہو یوگا کے جو پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں وہ یا مراقبہ کرنے والے لوگ جب وہ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی سانس لینے کی رفتار بہت دھیمی ہو جاتی ہے. اچھا, جو میں پہلے بات کر رہے تھے کہ آکسیجن انٹیک بہت لمیٹڈ آکسیجن انٹیک وہ لیتے ہیں, اتنی جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے. آکسیڈیٹو سٹریس کو نہیں بڑھنے دیتے, مراقبہ بھی سٹریس کو نہیں بڑھنے دیتا. اور جب آپ کے جسم کے اندر سٹریس کم ہو گئی تو ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کم بنے گی. نتیجہ یہ کہ آپ کی عمر اور آپ کی صحت میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. تیسری بات وہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی, کھانا پینا. نظریہ ہمارا عام طور پہ یہ ہے پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان کیا ہے, بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ. آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے ضرورت سے زیادہ خوراک لے رہے ہوں, اور جب یہ ضرورت سے زیادہ خوراک آپ کے جسم کے اندر جائے گی, اس کی پروسیسنگ ہوگی, اس کی آکسیڈیشن ہوگی, زیادہ ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز بنے گی, آپ کے لیے نقصان دہ ہے.
ٹھیک ہے. لہٰذا اتنا کھائیں جی جتنا آپ کا جسم استعمال کر لے. ٹھیک ہے. ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز بننے کا کم سے کم اسے موقع ملے. جی. اور ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز جتنی کم بنے گی اتنا ہی آپ کے سیل ڈیمیج کم ہوں گے. سیل ڈیمیج کم ہوگا, آپ کی عمر میں بہتری آئے گی, آپ کی صحت میں بہتری آئے گی. ٹھیک. تو جدید تحقیق اس وقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں زندگی گزارنے کے لیے, بالعموم وہ گائیڈ لائنز ایسی ہیں جن کو آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے کہ آپ ان گائیڈ لائنز پہ عمل کریں گے, آپ کی عمر میں بھی بہتری آئے گی اور آپ کی صحت میں بھی بہتری آئے گی. صحیح. گویا سانس لیجئے, آرام سے لیجئے, تیز تیز سانس لینے, بہت زیادہ سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو پرسکون رکھیے. سکون کی کیفیت میں آپ جو سانس لیتے ہیں, مراقبے کی کیفیت میں آپ جو سانس لیتے ہیں, یا نماز پڑھتے ہوئے مثال کے طور پہ اگر بہت سکون سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جس طرح سے دھیما آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں, آپ کے لیے سانس لینے کا وہ عمل فائدہ مند ہے. خوراک کھانا کھاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیے کہ آپ نے پیٹ بھر کے بالکل نہیں کھانا. اتنا کھائیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1/3 آپ کے معدے کا وہ خالی رہے. اتنی خوراک کھائیں کہ آپ کے پیٹ کا ایک حصہ, آپ کے نظام ہضم کا ایک حصہ خالی رہے, تاکہ آپ کا جسم اس خوراک کو مکمل طور پر برن آؤٹ کر سکے. ری ایکٹیو آکسیجن سپیسیز کو کم سے کم پیدا ہونے کا موقع دیجیے. ایسی خوراک کھائیے جو ری ایکٹیو آکسیجن سپیسیز کو ختم کرنے کا باعث بنے. سر یہاں پہ میں اگر آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق ہو. تو اب اس کی انٹرپریٹیشن تو جیسے ہوگی وہ آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کریں, تو میں اس کو وہ سٹریس سے اگر تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہوں کہ ہم کہتے ہیں نا سر شریکہ برادری, تو اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ شریکہ وہ ہے کہ جو ہمارے اگینسٹ ہے, کمپٹیشن ہے. جی, حالانکہ کچھ میں نے ایک سیانے کی بات سنی, وہ کہتے ہیں اصل میں تو یہ شریک وہ تھے کہ جو آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھی تھے. آج ہم نے ان کو شریکہ بنا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم صلہ رحمی کریں گے, ہمارے ریلیٹیوز کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق ہوں گے. اب ہمارے جتنے بھی سٹریس ہیں تو اسی وجہ سے, کبھی کہیں جھگڑا ہے, کبھی کہیں جھگڑا ہے, کبھی کہیں جھگڑا ہے. تو میں بھی ایک انٹرپریٹیشن اس حوالے سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں سائنس میں کہ جب ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو سٹریس کم سے کم ہوگا, تو کم سے کم ہوگا تو وہ ہماری عمر میں بڑھنے کا ایک وجہ بن سکتا ہے. شاید بہت خوبصورت بات کی آپ نے, اور میں بھی ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ یہی اصل حقیقت ہے. اس قسم کی جتنی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ان سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بہتر پرسکون انداز میں گزارنے کا موقع ملے. جتنی بھی اللہ نے ہماری زندگی طے کی ہے, اس زندگی کو اگر ہم بہتر انداز میں گزار پائیں تو اس سے بہتر اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو پرسکون رکھنا ہے. کم سے کم کمپٹیشنز والا جو سلسلہ ہے اس کو کم سے کم رکھنا ہے. شریکہ برادری, مقابلے بازی, ایک ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں پازیٹیو کمپٹیشن, وہ ایک الگ بات ہے. آپ یہ دیکھیے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جن برائیوں سے ہمیں منع کیا گیا, مثلا جھوٹ بولنے سے, مثلا حسد کرنے سے, یہ ساری برائیاں وہ ہیں جن کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر آکسیڈیٹیو سٹریس بڑھنی چاہیے. میں جو نوجوان سائنٹسٹ ہیں نا, میں چاہوں گا ان میں سے کوئی اس پہلو کو انویسٹیگیٹ کرے. ٹھیک ہے. اور یہ میرا ہائپوتھیسس سمجھ لیجیے آپ, میں سمجھتا ہوں کہ ان برائیوں میں یقیناً آپ کے جسم کے اندر آکسیڈیٹیو جو سٹریس ہے وہ بڑھے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم کو اندرونی طور پہ نقصان ہوگا. اگر ڈفرینٹ انڈیویجول جو ڈفرینٹ سٹریس میں ہیں, کیا ایک قسم کا سروے سر کیا جا سکتا ہے؟ کیا آکسیڈیٹیو لیول اندر چیک کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس پوری ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوستوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے جینز کا جو ذکر کیا تھا نا, سائنسدان ان جینز کو 2 گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ جین ہے جو مسلسل آپ کو ایک اسپیشیز کے اندر, ایک نوع کے اندر, ایک نسل کے اندر ملتی ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جینز ہیں جن کا تعلق ہے آپ کے میٹابولک پروسیسز کے ساتھ, آپ کے جسم کے اندر ہونے والے ٹرانسلیشن کے پروسیس کے ساتھ. ٹرانسلیشن کا پروسیس وہ ہے جس کے ذریعے آپ کے جسم کے اندر پروٹینز بنتی ہیں. ان کا تعلق ہے انرجی میٹابولزم کے ساتھ, اور ان کا تعلق ہے ڈی این اے ریپیئر میکانزم کے ساتھ. ہمارے جسم کے اندر جو ڈی این اے ہے, جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. اس کے علاوہ جو میمبرین سٹرکچر ہے وہ بھی آکسیڈیٹیو سٹریس سے بہت متاثر ہوتا ہے. تو سائنسدان اب کہتے ہیں کہ جینز کا ایک حصہ تو ایسا ہے جو انرجی میٹابولزم, جو ڈی این اے ریپیئر پروسیسز اور جو ٹرانسلیشن پروسیسز کے ساتھ منسلک ہے, اور یہ کامن جینز ہیں. یہ ہر سپیشیز میں تقریباً موجود ہیں, اور وہ ان کے ساتھ اس وقت ان کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم
مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جینز کا ایک اور سیٹ دریافت کیا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف خاص اسپیشیز کے اندر موجود ہے, جی کامن نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر لیونگ اسپیشیز کے اندر موجود نہیں ہے. اور پھر اس کی میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جینز بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں. میل ملا کے وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں جینز ہیں جو اس پورے عمل کو متاثر کرتی ہیں, آپ کی عمر کو, صحت ہے اس کے پروسیس کو. اور ان میں آخری دو چیزیں یہ ہیں کہ آپ کا جو ڈی این اے ہے جی اس کے اینڈ کے اوپر, اس کے جو آخری اختتام ہوتا ہے جہاں اس کا, وہاں پہ کچھ خصوصی اسٹرکچر, جینیٹک اسٹرکچرز ہیں جن کو کہا جاتا ہے ٹیلومیئرس. جی تو سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹیلومیئرس جو ہے ان کی لمبائی کم ہوتی چلی جاتی ہے, جی اور یہ بھی ایک حصہ ہے عمر کے بڑھنے کا, بڑھاپے کے آنے کا. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اگر ان کی لمبائی میں کم ہونے کے عمل کو کسی طرح سے روک دیا جائے جی تو کیا اس کے ذریعے ہماری عمر جو ہے اس میں طوالت لائی جا سکتی ہے. اور دوسری بات کہ مائٹوکونڈریا جو ہمارے سیلز کے اندر موجود ہے, جسے ہم پاور ہاؤس آف دی سیل کہتے ہیں, اگر اس کے افعال کو بھی ریگولیٹ کر لیا جائے, کنٹرول کر لیا جائے, تو آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو یہ جدید تحقیق تھی. بہت سارے ملکوں کے اندر بہت سارے سائنسدان یہ تحقیق کر رہے ہیں. ہم نے ایک مختصر سا خلاصہ اس تحقیق کا اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, لیکن جو سبق جی میرا خیال ہے ہمیں اس سے حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے, ہمیں اپنی زندگی میں سے سٹریس کو کم کرنا چاہیے, ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ پرسکون لمحات کا اضافہ کرنا چاہیے, زندگی کو پرسکون انداز میں گزارنا چاہیے, اور کھانے پینے میں خاص طور پہ بے احتیاطی نہیں کرنی. وہ پیٹ بھر کے کھانے والا کانسیپٹ جو ہے وہ غلط ہے. جی بھوک رکھ کے کھائیے, آپ کی عمر بھی بڑھے گی, آپ کی صحت میں بھی بہتری آئے گی. ڈاکٹر فیض الحسن نسیم, شاہد شریف, محمد عاقب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.